بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی 3 آیات تلاوت کی گئی، 106، 107 اور 108۔ ان 3 آیات میں ہماری دنیاوی بھلائی، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے مال کی حفاظت کا انتظام کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے۔ پہلے کی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اس طرح کی ذمہ داری تم
اپنے اوپر پہلے لو کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تم اپنے مال کی بھی حفاظت کرو تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، خاص طور سے وقت آخر میں، موت کا وقت قریب آ جائے، بیماری آ جائے ایسی جس میں اندازہ ہونے لگے کہ یہ مرض الموت ہے، اس مرض سے نجات نہیں ہو سکے گی، موت ہی آ جائے گی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ یا تم سفر میں ہو اور سفر میں ایسے حالات پیش آ گئے اور سفر میں مال بھی ساتھ میں ہے، تو اس مال کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا جائے، کیا کیا جائے۔ اس سے یہ بات ذہن نشی ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہیں، ہر وقت بندوں کی حفاظت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ ایک تو جسمانی حفاظت کے لیے ہر وقت فرشتوں کو لگا رکھا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ ہر عضو کی حفاظت کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر ہیں جو آنکھ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر اعضاء کا مسئلہ ہے جو انسان کے اعضاء کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہ ہمیشہ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے مقرر نہ ہوں تو انسان کا جو دشمن ہے شیطان، وہ اسے اس طرح اچک لے، اس طرح اس کو ضائع کر دے کہ اس کا جینا مشکل ہو جائے اور اس کے آرام کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی حفاظت کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے مال کی حفاظت کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم لوگ اگر اس پر عمل شروع کریں، اور اس سے پہلے بھی جو آیات گزری ہیں مال کی حفاظت کے سلسلے میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ جب لین دین کرو تو لکھ لو، اور پھر اس کے اصول، اس کے طریقے بتائے گئے تھے۔ دراصل بات یہ ہے، ایک واقعہ پیش آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وہ واقعہ آپ ذہن نشی کر لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 2 صاحب تھے، ایک کا نام تھا تمیم ابن اوس داری اور ایک عدی۔ یہ 2 آدمی تھے، یہ دونوں نصرانی تھے۔ یہ تجارت کیا کرتے تھے، ملک شام جایا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ تو جب ایک مرتبہ ان دونوں نے ارادہ کیا اپنا مال تجارت لے کر جانے کا، تو ایک اور شخص جس کا نام بدیل تھا، وہ شخص مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی ملک شام چلتا ہوں، میں بھی اپنا مال تجارت لیتا ہوں، چلتا ہوں۔ ان دونوں نے کہا بہت اچھا، چلیے آپ بھی چلیے ساتھ میں۔ تو یہ تیسرا شخص جس کا نام بدیل تھا، اور یہ شخص ایمان والا تھا، مسلمان تھا، یہ بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ قافلہ ملک شام کے لیے سفر کے لیے نکلا۔ سفر میں ساتھ چلتے رہے، اچھی طرح رفاقت رہی۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ شخص جس کا نام بدیل تھا، یہ بیمار ہو گیا، اور اس کی بیماری اتنی بڑھی کہ اس کو یہ لگا کہ شاید میں اب جاں بر نہ ہو سکوں گا، میری جان اب نہیں بچ سکے گی، میں اس بیماری میں میری موت آ جائے گی۔ یہ اس نے سوچا، اور یہ سوچ کر اس نے جتنا اپنا سامان تھا، اپنے سامان کی ایک فہرست تیار کی کہ میرے پاس یہ ہے اور یہ ہے، تمام جتنا سامان چھوٹا سے بڑا جو کچھ تھا سب کی ایک فہرست تیار کی۔ فہرست تیار کر کے اپنے سامان کے اندر اس کو چھپا کر کے رکھ دیا، اور جب ایک دم وقت قریب آ گیا، جب اسے لگنے لگا کہ اب میں مر ہی جاؤں گا، نہیں بچوں گا، تو اس نے اپنے ان دونوں ساتھی سے جو سفر میں ساتھی تھے
ان سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، اس بیماری سے میں بچ نہیں پاؤں گا، تو آپ لوگ یہ مہربانی کریں گے کہ میرا جو بھی مال ہے یہ میرے گھر والوں کو جا کے دے دیجئے گا۔ یہ ذمہ داری اس شخص نے، بدیل نامی شخص نے ان دونوں کو دے دیا، جو دونوں عیسائی تھے، نصرانی تھے، ابھی ایمان والے نہیں تھے۔ انہوں نے ذمہ داری لے لی، ٹھیک ہے، ہم آپ کا سامان، آپ ہمارے سفر کے ساتھی ہیں تو آپ کا ہم لوگ ضرور ساتھ دیں گے، آپ کا سامان ہم آپ کے گھر والوں تک پہنچا دیں گے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو واپس آ کر ان کے گھر والے جو بدیل تھے ان کے گھر والوں کے پاس لے جا کے ان کا سامان دے دیا کہ یہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے اور ان کا یہ سامان ہے، انہوں نے ہمیں ذمہ داری دی تھی کہ میرا سامان ہے اس کو پہنچا دینا، تو ہم ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہ سامان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ انہوں نے اطمینان سے جب اس سامان کو کھولا تو اس کے اندر وہ فہرست بھی موجود تھی جو انہوں نے لکھ دیا تھا سب کچھ کہ میرا یہ سامان ہے۔ وہ فہرست نکال کر کے ایک ایک سامان کو ملاتے، چیک کرتے گئے، سب ٹھیک ملتا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیالہ کا اس میں تذکرہ ہے کہ ایک پیالہ ہے چاندی کا، فہرست میں ہے، لیکن سامان میں وہ سامان موجود نہیں ہے، باقی سب ہے۔ ایک پیالہ جو چاندی کا تھا اور چاندی کا ہونے کے ساتھ اس کے اوپر سونے سے بھی اس پہ کچھ کام کیا ہوا تھا، اصلاً وہ پیالہ چاندی کا تھا، اوپر سے سونے کا کچھ کام بھی کیا ہوا تھا، اس لیے یہ پیالہ بہت ہی قیمتی تھا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اپنا مال تجارت کے لیے جو لے کے چلا تھا تو اس میں یہ اپنا قیمتی پیالہ بھی رکھ لیا تھا، اور مقصد تھا کہ وہاں جا کر کے جو وہاں کا بادشاہ ہے اس بادشاہ کو کے سامنے اس کو پیش کریں گے تو اس سے بڑی قیمت مجھے مل جائے گی، اس لیے کہ بہت قیمتی پیالہ ہے۔ ایک تو چاندی کا تھا، اوپر سے سونے کا اس میں کچھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہو گیا تھا، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس میں جو چیز تھی اس کی مالیت کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ لے کر کے گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سامان لانے کے وقت میں پیالہ کو رکھ لیا، باقی سب سامان جو ہے ان کو دے دیا، ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامان میں پیالہ نہیں ہے تو وہ سب آئے ان دونوں کے پاس اور آ کر کے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے سامان پہنچا دیا، ہمیں مل گیا، لیکن یہ بتائیں کیا انہوں نے کچھ بیچا تھا، کچھ خریدا تھا؟ کہا نہیں انہوں نے کچھ بیچا نہیں تھا۔ کہا کہ کیا ایسا کچھ ہوا تھا کہ ان کی بیماری بڑھ گئی تھی جس میں ان کا پیسہ خرچ ہوا ہو زیادہ، اس میں انہوں نے کچھ بیچا ہو، کچھ بدلا ہو اپنا سامان کسی کو کچھ؟ کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر طرح سے انہوں نے پوچھ لیا کہ بیچا تھا یا کہیں خرچ ہوا تھا یا کچھ ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں کہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے پاس ایک فہرست ملی ہے جس فہرست میں سارے سامان کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں ایک پیالہ بھی لکھا ہوا ہے چاندی کا، وہ تو اس میں ہے نہیں۔ تو ان دونوں نے بہت ہی صاف کہا کہ دیکھیے جو کچھ انہوں نے دیا تھا ہم سب آپ کو پاس پہنچا دیے ہیں، اب اس میں کیا تھا نہیں تھا وہ ہم جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے بہت صاف لفظوں میں ہم کو کچھ نہیں پتا ہے اس میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا، بس جو تھا انہوں نے جو دیا ہم اسی طرح آپ تک پہنچا دیے۔ اب یہ لوگ کیسے مان لیں اس کو اتنی آسانی سے؟ فہرست موجود ہے، سارا سامان کا نام لکھا ہوا ہے اور سب سامان ہے، وہی ایک پیالہ نہیں ہے جو سب سے قیمتی تھا، اور ہم ان سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بیچا تھا، یہ کہہ رہے نہیں، کہہ رہے ان کی بیماری بڑھی تھی، بیماری کے علاج میں کچھ خرچ ہوا ہو اس میں، یہ اس کا بھی کہہ رہے نہیں، کہا کسی سے کچھ لین دین ہوا تھا، کہہ رہے نہیں، ہر چیز میں تو نہیں کہہ رہے ہیں، تو وہ سامان تو ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ یہ کہتے رہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، جو کچھ تھا سب ہم نے پہنچا دیا ہے اور کچھ نہیں۔ تو بدیل کے گھر والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر کے گئے، یا رسول اللہ ہمارا فلاں شخص ساتھ میں ان دونوں کے ساتھ میں سفر میں گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنا سارا سامان ان کو ذمہ داری دے کر کے بھیجا،
اور اس میں فہرست لکھی ہوئی ہے. اچھا ان دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ فہرست بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں تھا ان کو. گویا وہ شخص عقل مند تھا جو سامان کی فہرست لکھی اور ان دونوں کو بتایا نہیں کہ میں نے فہرست بھی ڈال دی ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ ساری پوری فہرست ہے، سب سامان ہے، صرف ایک پیالہ نہیں ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، بھائی تم لوگ بتاؤ صحیح بات کیا ہے. تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کو تو جو سامان دیا تھا ہم نے سب پہنچا دیا. اب خلاصہ یہ ہو گیا کہ بدیل کے گھر والے گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سارا مال نہیں پہنچایا ہے بلکہ ایک مال اس میں سے لے لیا، خیانت کی ہے اس میں سے. یہ بدیل کے گھر والوں کا دعویٰ ہوا، اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے. یہ انکار کرنے والے ہیں. ہمارے اسلامی طریقے میں یہ اصول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا ہوا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے ثبوت اس کو پیش کرنا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہی ثبوت پیش کرے. تو یہاں پر یہ لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے، یہ دعویٰ کرنے والے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کوئی ثبوت پیش کرو. خیانت کرنے کا کوئی ثبوت تو وہ پیش نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے سامنے تو کوئی خیانت، سامنے تو یہ کام ہوا نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ ثبوت نہیں پیش کر سکے. جن دونوں نے خیانت کی تھی یہ مدعا علیہ ہوئے، انکار کرنے والے ہوئے کہ ہم نے خیانت نہیں کی ہے. تو جو انکار کرتا ہے یعنی جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے. اسلامی عدالت کا یہ قانون ہے. چنانچہ آپ نے ان دونوں سے کہا قسم کھاؤ کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، جیسا اس نے دیا تھا ہم نے اسی طرح پہنچا دیا، اس میں سے ہم نے کچھ نہیں لیا، ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، اس میں قسم کھاؤ. ان دونوں نے قسم کھا لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ جو مال تھا سب ہم نے پہنچا دیا. جو دعویٰ کرنے والے تھے بدیل کے گھر والے وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، اور جس پر الزام تھا جس پہ دعویٰ تھا انہوں نے قسم کھا لیا. جب قسم کھا لیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا. ان کے حق میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ لیے ہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکا، یہ لیے ہیں یہ ثابت نہیں ہو سکا، بلکہ یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لیا ہے، لہٰذا اب ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. مقدمہ فیصل ہو گیا، خارج ہو گیا، بات مکمل ہو گئی. یہ گھر والے بدیل کے گھر والے افسوس کرتے رہے کہ اتنا قیمتی سامان تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ملا نہیں. ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ پیالہ اچانک مکہ میں نظر آنے لگا. نظر آ گیا وہ کتنا قیمتی پیالہ، یہ وہی پیالہ ہے جو اس کی فہرست میں لکھا ہوا تھا. اب بدیل کے گھر والے فوراً پہنچ گئے، یہ پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، نظر آ رہا. تو اس شخص نے بتایا کہ یہ پیالہ میں نے ان دونوں سے خریدا ہے، جن دونوں کا مقدمہ ہوا تھا میں نے ان دونوں سے خریدا، ان دونوں نے بیچا ہے، تمیم اور عادی ان دونوں نے بیچا ہے. کہا اچھا انہوں نے بیچا ہے. پھر یہ پہنچ گیا ان کے پاس، ان دونوں کے پاس. حالانکہ ایک لمبا وقت گزر چکا تھا. یہ کہ چوری کرنے والا تو ہے خود بھی انتظام کرتا نا اپنی حفاظت کا، تو بہت دنوں تک رکھے رہے، اس کے بعد سب بیچے تھے. یہ سب پہنچے تو وہ سب وہی انکار کرنے لگے. کہا یہ پیالہ تو نظر آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں نے بیچا ہے. اب یہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ بدیل نے ہم کو بیچ دیا تھا یہ پیالہ، ہم نے یہ پیالہ اس سے خرید لیا تھا. آج انہوں نے یہ ایک نئی بات نکالی کہ ہم لوگ دونوں اس پیالے کو ہم لوگوں نے خرید لیا تھا. تو اب پھر بدیل کے گھر والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے پھر سے مقدمہ کیا. یا رسول اللہ، جس پیالے کا انہوں نے انکار کیا تھا اس وقت کہ ہم نے نہیں لیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہم نے پوچھا تھا کہ اس نے کچھ بیچا تھا، انہوں نے کہا نہیں. آج وہ پیالہ نظر آیا
اور جس کے پاس نظر آیا اس سے ہم لوگوں نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے بیچا ہے۔ پھر ان دونوں کی حاضری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہی بات کہ ہم نے اس پیالے کو بدیل سے خرید لیا تھا، اس نے بیچا تھا، ہم نے خرید لیا تھا۔ تو سوال یہ ہوا کہ اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ اس نے کچھ بیچا ہی نہیں اور کچھ ہوا نہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خرید لیا تھا۔ یہ پہلی بات کے اور اس بات میں تضاد ہے، پہلی بات کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ تب انہوں نے پھر دوسری بات بنائی کہ اصل میں ہم لوگ جب خریدے تھے تو کوئی گواہ نہیں تھا، تو اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم خریدیں، اسی لیے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اسی لیے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال تو اب معاملہ آ کر کے اب یہاں آ کر کے یہ ہوا، اب اس طرح کی بات ہو گئی کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے گھر والوں سے کہا تھا کہ تم ثبوت پیش کرو، اور ان دونوں سے کہا تھا کہ تم قسم کھاؤ۔ اب معاملہ دوسرا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا تم ثبوت پیش کرو کہ تم نے خریدا ہے۔ آج تمہارا دعویٰ، پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ان دونوں نے خیانت کی ہے، وہ مدعی تھے تو مدعی کی ذمہ داری ہے ثبوت پیش کرے۔ اب آج ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے خریدا ہے، جب یہ دعویٰ ہے تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ ثبوت پیش کریں۔ چنانچہ ان سے کہا گیا تم خریدے ہو، اس کا ثبوت پیش کرو۔ اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم خریدے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو اب یہ دو بدیل کے جو گھر والے تھے، جو ان کے وارثین تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ، تمہیں قسم کھانا ہوگا۔ تو ان دونوں نے قسم کھائی، قسم یہ کھائی کہ ہم لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ پیالہ، اس پیالے کا مالک بدیل تھا، بدیل اس کا مالک تھا، ہم لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ اپنی ملکیت میں اس کو لے کر کے گیا تھا۔ تو جب وہی اس کا مالک تھا اور بیچ میں کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے کہ اس نے بیچا ہے یا کسی نے خریدا ہے، لہذا وہی اس کا مالک ہے۔ جب وہی اس کا مالک ہے اور ہم لوگ اس کے وارث ہیں، انتقال ہوتے ہی ملکیت بدل کر وارثین میں چلی جاتی ہے، لہذا اب اس کی ملکیت ہم لوگوں کی ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ اس پر قسم کھا لی۔ جب قسم کھا لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جتنے میں بیچا گیا تھا وہ رقم ان کو دلوائی۔ اب تو بیچ میں ایک شخص نے خرید لیا تھا، لہذا اتنی رقم آپ نے ان سے دلوائی، ان دونوں سے رقم دلوا دی۔ اور یہ معاملہ جو دوبارہ ہوا ہے، یہ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو روکا، آپ سب لوگ رک جائیے، ایک مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو نماز کے بعد مجمع میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب مجمع میں فیصلہ کرنے کی وجہ سے یہ دونوں، ان دونوں کی پریشانی آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، جن کا جھوٹ پکڑا گیا تھا تو ان کے لیے پریشانی تھی، مجبوری ہوئی۔ اب پھر بدیل کے وارثین نے بہت ہی کھل کر کے قسم کھائی سب کے سامنے، اور یہ کہا کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہتر ہے اور ان کی گواہی سے زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بدیل وہ ہمارے گھر کا آدمی تھا اور یہ پیالہ اسی کا ہے، ہم لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ دیکھیے جس کا مال تھا اس تک مال پہنچ گیا، جس کا مال تھا اس کے گھر والوں تک، اس کا تو انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والے ہی اب مالک ہوئے، اس کے وارثین مالک ہوئے، تو وارثین تک مال پہنچ گیا، گویا حقدار تک پہنچ، مال جو ہے جو اس کا حق تھا وہ حقدار تک پہنچ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہونے لگے سفر میں، خاص طور سے بطور خاص سفر میں، ویسے تو کہیں بھی انتقال ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی کو وصی کا مطلب جس کو کوئی شخص اپنے مال کی ذمہ داری دے کہ یہ مال ہے میرا گھر تک پہنچا دینا یا فلاں فلاں کو دے دینا، اگر کوئی شخص ایسا کسی سے کہتا ہے تو اس شخص کو وصی کہا جاتا ہے، گویا اس کو وصیت کی گئی ہے، تو جس کو وصیت کی جائے کہ تم یہ کام کر دینا اس کو وصی کہا جاتا ہے۔
تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ تم میں سے کسی کو اگر محسوس ہو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی 2 آدمی کو وصی بنا لے، یا یہ کہہ لیں آپ آسان لفظوں میں 2 آدمی کو گواہ بنا لے کہ یہ میرا مال ہے، اس مال کو فلاں فلاں کو دینا ہے، میرے وارثین کو دینا ہے یا فلاں کو دینا ہے۔ ایسے 2 آدمی کو گواہ بنا لینا یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے۔ تو مال کی حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ایک وصیت لکھ کر اپنے ساتھ رکھے رہے۔ کیوں ہر وقت لکھ کر رکھے رہے؟ اس لیے کہ کچھ نہیں پتہ کب موت آ جائے۔ یہ تو ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تب تو وصیت لکھنا ضروری ہو جاتا ہے، بالکل ضروری ہو جاتا ہے۔ تو موت کب آ جائے گی یہ پہلے سے پتہ نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہر وقت لکھ کر رکھے رہے۔ کسی سے کچھ پاتا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، اس کا قرضہ کس پر ہے، کس سے کیا کیا لیا ہے، جتنے بقایا جات ہیں کہ فلاں کا مال میرے پاس ہے یا فلاں کا حق میرے ذمہ ہے، اس کو ہمیشہ لکھ کر رکھے رہے، تاکہ اگر اچانک بھی موت آ جائے تو اس کا مال کہیں سے آنے والا ہے تو اس تک پہنچ جائے، یا اس کا مال کہیں جانے والا ہے تو آسانی سے دیا جا سکے۔ اگر لکھا ہی نہیں رہے گا، وصیت کچھ لکھی نہیں رہے گی تو کیسے فیصلہ کیا جا سکے گا، کیسے کیا جا سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طریقہ بتا دیا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے متعلق وصیت ہمیشہ لکھے رہیں۔ ہم لوگوں نے تو اب مزاج بنا لیا کہ جو ہم نے لے لیا اب دینا نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ تو اس مزاج کی صورت میں وصیت کہاں لکھ کر کے رکھنے کا کہاں مزاج بنے گا؟ لیکن مزاج یہ بنانا ہے کہ کچھ بھی ہم نے کسی سے کچھ لیا، قرض لیا یا کوئی چیز لی اور وہ ہم کو دینا ہے، واپس کرنا ہے، کچھ بھی اس طرح کا کسی سے معاملہ ہوا ہے تو وہ لکھا ہوا ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بات پیش آ جائے تو اس پر عمل کیا جا سکے۔ اور اگر سفر میں ہو تو سفر میں جلدی لوگ ملتے نہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اسنانی ذوا عدل منکم، 2 انصاف والے، عدل والے، یعنی جو سچے ہوں، سچے، عادل کا مطلب سچ بولنے والے ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، ایسے 2 آدمی کو تم اپنے میں سے، یعنی تم مسلمان ہو تو اپنے مسلمان بھائی کو 2 آدمی کو ذمہ دار بنا دو، گواہ بنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آگے اور رخصت دی ہے، او آخران من غیرکم، اگر سفر کی حالت میں تم اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ پاؤ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھائی ہی کو گواہ بناؤ، آخران من غیرکم، تمہارے غیر میں سے بھی کوئی ہو، یعنی جو ایمان والا نہیں ہے، غیر ایمان والا ہے لیکن وہ بھی سچا انسان ہے، تو اس کو بھی تم گواہ بنا سکتے۔ گویا کہ غیر مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کی حفاظت کے لیے کتنا اچھا انتظام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کو گواہ بنا لو، اور سفر میں اگر مسلمان بھائی نہیں ملتا ہے تو غیر ہے اگر، تو اس کو بھی تم گواہ بنا لو، مگر بات وہی ہے کہ وہ سچا آدمی ہو۔ اس لیے کہ اگر سچا نہیں ہے اور اس کو گواہ بنا لیا تو پتہ نہیں کیا کیا گواہی دے گا، جب سچا ہے ہی نہیں تو کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے سچائی، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور سفر کے دوران موت کا واقعہ پیش آ گیا، موت آنے والی بیماری سے سمجھ میں آ گیا یا کسی ذریعے سے سمجھ میں آ گیا، تو تم یہ کام کر لو کہ فوری طور پر جو ہے کسی 2 آدمی کو گواہ بنا لو کہ یہ میرا مال ہے اور یہ مال فلاں فلاں تک پہنچا دینا ہے، جن کے بارے میں چاہے بول لیں۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان دونوں کو جن کو گواہ بنایا ہے اس مرنے والے نے، تم ان کو نماز کے بعد روک کے رکھو کہ رک جانا، تمہیں گواہی دینی ہے، سب کے سامنے معاملہ پیش کرنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد یہ کام کیا تھا، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے بعد۔ اور دوسرے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی نماز ہو، جس نماز کے بعد بھی یہ مناسب ہو، جس میں لوگ زیادہ ہوں، اس موقع پہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ عصر کے بعد کو افضل کہا گیا اس لیے کہ وہاں عصر کی نماز کے وقت میں فرشتوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔
صبح والے فرشتے جو صبح سے ہیں ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور شام والے رات والے فرشتے ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے، تو دونوں عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، تو فرشتوں کی بھی کبھی اجتماع ہو گیا، اور یہ جو نصرانی تھے جن کا معاملہ تھا ان کے نزدیک عصر کا وقت بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے، تو ان کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے نزدیک یہ وقت اہم ہے، اس وقت میں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس لیے اس وقت کو رکھا گیا تھا۔ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، یہ دونوں مل کے قسم کھائیں گے اگر تم کو یہ قسم کب کھلائی جائے گی؟ جن دو کو گواہ بنایا گیا، اگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، سب لوگ مان رہے ہیں، وارثین مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو قسم کھلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قسم کھلانے کی ضرورت کب پڑے گی؟ اگر شک ہو، شبہ ہو کہ نہیں یہ لگ رہا کچھ کر رہا، کچھ بدلا ہے، کچھ خیانت کی ہے، تب قسم کھلانے کی ضرورت ہے، ورنہ دو آدمی ساتھ تھے، ہم کو اطمینان ہے کہ نہیں یہ دونوں سچے، تو قسم کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ قسم کھائیں گے، لا نشتری بھی سمنا، ہم نے کچھ بھی نہیں خریدا ہے اس سے، جیسے انہوں نے پہلے تو کچھ اور کہا تھا، بعد میں اپنی بات بدل دی، تو قسم کھا کے کہیں گے کہ اس جو یہ تھا اس سے ہم نے کچھ خریدا نہیں ہے، کچھ ہم نے بیچا نہیں ہے، اور جو کچھ ہے سب کچھ وہی ہے۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں تو ہم قسم میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کریں گے، چاہے یہ قسم اپنے رشتہ دار کے خلاف کھانا پڑے یا کسی کے بھی ہمارے رشتہ دار کو نقصان پہنچ رہا ہو اس سے، یا کچھ بھی ہو رہا ہو، ہم ہر حال میں سچی ہی قسم کھائیں گے۔ یہ اس طریقے سے وہ کریں گے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور اللہ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے نہیں، اللہ کی گواہی کو یعنی اللہ کے لیے گواہی دینا ہے، لہٰذا اس گواہی کو ہم نہیں چھپائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم چھپائیں گے تب تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو ان آیات میں ان دونوں قصے کی روشنی میں ان دونوں آیات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے آخری آیت جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس طرح کر لینے سے، یعنی پہلے گواہی لے لی گئی، پھر مجمع میں گواہی لی گئی، نماز کے بعد لی گئی، اور اس انداز سے گواہی لی گئی، اس طرح کے کرنے سے کیا ہوگا؟ زیادہ امید ہے کہ وہ سچی گواہی دیں گے، اس لیے کہ مجمع میں آدمی جس سے کچھ غلطی ہوتی رہتی ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، اور اس کی گھبراہٹ سے، اس کے خوف سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، میرا جھوٹ کھل گیا تو ہم بدنام ہو جائیں گے، تو اس سے بھی ڈرتا ہے۔ تو ان سب وجہ سے زیادہ امید ہے کہ وہ سچی گواہی دے گا۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر اس کو ڈر لگے گا کہ ہم اگر قسم بھی کھا لیں ہماری قسم بھی رد کر دی جائے، جیسے ان دونوں نے پہلے تو قسم کھا لی تھی، اب بعد میں ان کی قسم رد ہو گئی، ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، تو یہ بھی ڈر لگے گا کہ آج اگر ہم قسم کھا بھی لیں بعد میں راز کھل گیا تو اور پریشانی ہو جائے گی۔ آخر آیت کا آخری حصہ ہے واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا بس سب معاملہ ختم، انسان پھر خیانت نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل میں ڈر لگا رہے گا کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو جان رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو جان رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ اس میں ذرہ برابر ایک پیسہ کی بھی خیانت نہیں کرنا۔ تو یہ سب سے بڑا نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں تو آخر میں اس پر عمل کرنے کا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ سے ڈرنے کا نسخہ جو ہے یہ ایسا نسخہ ہے کہ انسان کسی کے بھی مال میں بددیانتی، خیانت نہیں کرے گا۔ واسمعوا، اور سنو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو سنو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، جو پہلے ہی سے سوچ کے رکھا ہے کہ ہمیں خیانت ہی کرنا ہے، ہمیں بددیانتی ہی کرنا ہے، جو لے لیا اب نہیں دینا ہے، ایسے ہی پہلے ہی سے سوچ کے رکھا ہے، تو اس کو تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تو اس کو ملتی ہے، یعنی اللہ کی آیات سے فائدہ تو اس کو ہوتا ہے جو خود اپنی نیت صحیح کر لے۔ تو اس میں گویا یہ نسخہ بھی بتا دیا گیا کہ نیت پہلے کرنا پڑے گا صحیح، اگر ہم نے نیت صحیح کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اور نیت نہیں، قرآن سن رہے ہیں، مطلب سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، مگر نیت وہی ہے جو ہے پہلے سے، تو اس سے کوئی فائدہ، اتنی آیات کے پڑھنے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے، نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے نیت ہی کر رکھی ہے مجھے خیانت کرنی ہے، یہ مال تو لے ہی کے رہنا ہے چاہے جیسے ہو،
جو ہم لے چکے اب اس کو نہیں دینا ہے، چاہے وہ جتنا بھی مانگنے آئے، جس کو بھی لے کر آئے، اس کو لائے اس کو لائے، یہ کرے جو کرے، ہم کو نہیں دینا، یہ نیت کر رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو دیکھیے ان آیات میں کتنا بہترین ہمیں نسخہ بتا دیا گیا ہے، کاش ہم لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مال کی حفاظت کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے، اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہر طرح کی بددیانتی سے ہم سب کو بچا دیجئے، ہر طرح کی خیانت سے ہم سب کو بچا دیجئے، بدنیتی سے ہم سب کو بچا دیجئے۔ حسن نیت عطا فرما دیجئے، حسن نیت عطا فرما دیجئے، حسن ادائیگی عطا فرما دیجئے، حسن ادائیگی عطا فرما دیجئے، ہر کام میں حسن کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، یا کرم الاکرمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ، مظلومین پر رحم فرما دیجئے، مظلومین پر رحم فرما دیجئے، مظلومین کی مدد فرمائیے۔ ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے۔ جو زخمی ہیں ان کے علاج کا انتظام فرما دیجئے، ان کی راحت کا انتظام فرما دیجئے، ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیجئے، ان کے جسموں میں صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، صحت عطا فرما دیجئے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ظلم کو بند فرما دیجئے۔ یا اللہ، رحم کا کرم کا ہم سب پر معاملہ فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سے پہلے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے مدرسہ تیلنی پاڑہ میں 25 دسمبر کو دارالقضا قائم ہونے جا رہا ہے، ایک جلسہ ہونے والا ہے، جس جلسے میں حضرت امیر شریعت تشریف لائیں گے اور بہت سارے قاضی بھی تشریف لائیں گے اور بہت سارے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ ان سارے علماء کرام میں ہمارے اس علاقے کے حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لائیں گے، اور اس طریقے سے بہت سارے حضرات ہیں۔ اس کا وقت رکھا گیا ہے صبح 9 بجے سے ظہر تک یہ پروگرام چلے گا۔ اس میں جو بچے حافظ ہوئے ہیں 14 بچے، ان کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو آپ حضرات جو ہے اس کے لیے خاص طور سے دعا کریں کہ جو دارالقضا قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا، لوگ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی حوصلہ افزائی ہو، آپ لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو، آپ لوگ بھی سوچیں ہم بھی، ہمارے بھی بچے حافظ ہوں، ہمارے بچے بھی حافظ ہوں۔ تو بہت سارے مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں کامیابی عطا فرمائے۔